اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، NSAIDs گروپ کے حوالے سے یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو ہیں ان کے حوالے سے ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج اس گروپ کے ایک اور ڈرگ پیروکسیکام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیروکسیکام یا پلین پیروکسیکام اور کبھی کبھار پیروکسیکام ود بیٹا سائیکلوڈیکسٹرین کمبینیشن یہ آتی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے تو ماڈریٹ ٹو سیویئر پین میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لانگ ایکٹنگ NSAID ہے جس کا استعمال انفلیمیٹری پینز میں کرایا جاتا ہے، جس کا استعمال پوسٹ سرجیکل پین میں یا انفیکٹو جو پروسیسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر پین ہو یا ٹرامیٹک پین ہو، ان صورتوں میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ خصوصاً یہ ایک پوٹنٹ ڈرگ ہے اور اس کا استعمال جو ماڈریٹ ٹو سیویئر پین ہوتا ہے اس دوران کرایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ فریکچر وغیرہ یا ٹراما وغیرہ کا پین ہو گیا، ان میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ NSAIDs کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں زیادہ عرصے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو گیسٹروپیتھی یعنی گیسٹرک السر یا اس کے ساتھ گیسٹرک السر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ نیفروپیتھی یعنی آپ کے گردے کے جو فنکشنز ہیں وہ ڈی رینج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ NSAIDs کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کم مدت کے لیے اور کم عرصے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ لمبے عرصے کے لیے اس کا استعمال اگر کریں گے تو اس کے ساتھ مختلف قسم کے جو سسٹمک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، خصوصاً گیسٹروپیتھی یا نیفروپیتھی، اس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن میں ماڈریٹ ٹو سیویئر پینز ہوتے ہیں، جس طرح کہ آسٹیوآرتھرائٹس کا پین ہو گیا یا روماٹائڈ آرتھرائٹس کا پین ہو گیا۔ ایسے لوگوں میں جو ہے تو ہم NSAIDs کا استعمال صرف ان اوقات میں کراتے ہیں جب ان کا پین سیویئر ہو، اور جب ان کا پین مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈگری کا ہو اس میں پیراسیٹامول اور فینڈرین وغیرہ اور یا ٹراماڈول اور پیراسیٹامول کی جو کمبینیشنز ہیں ان کا استعمال کراتے ہیں، کیونکہ ان کا سیفٹی پروفائل جو ہے وہ NSAIDs کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہے۔ NSAIDs کا استعمال اگر لمبے عرصے تک کیا جائے تو اس کے ساتھ آسٹیوپوروسس، آسٹیوپینیا، ساتھ ہی ساتھ نیفروپیتھی، گیسٹروپیتھی اور اس طرح کے مختلف قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جن سے آپ ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ NSAIDs کے ساتھ جو ڈرگز کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے یا جن ڈرگز کے ساتھ NSAIDs کی جو سائیڈ ایفیکٹ پروفائل ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ان میں اسٹیرائڈز کا استعمال اگر ہو رہا ہو تو ایسے لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹ پروفائل بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹس جو ہیں وہ میتھوٹریکسیٹ کا استعمال اگر اس کے ساتھ کر رہے ہو تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ پروفائل جو ہے نیفروٹاکسیسٹی وغیرہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال اگر مختلف قسم کی اور دوائیوں کے ساتھ کیا جائے، خصوصاً جو امائنو گلائکوسائڈ اینٹی بایوٹکس ہیں اس کے ساتھ جو نیفروپیتھی کے چانسز ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ NSAIDs بھی نیفروٹاکسک ہو سکتی ہیں اور امائنو گلائکوسائڈز بھی جو ہیں وہ بھی نیفروٹاکسک ہو سکتی ہیں۔ ان کا استعمال جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا جو شوگر بلڈ پریشر کا شکار ہیں اور ان کے گردے کے فنکشنز جو ہیں وہ کمزور ہیں، ایسے لوگوں میں ان کمبینیشنز کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ان کا استعمال کرانا چاہیے۔ NSAIDs کا استعمال جب بھی کیا جائے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کیا جائے، اور NSAIDs کا لمبے عرصے تک استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیریوڈیکلی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ بھی کراتے رہیں، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے لیے جو ہے تو مختلف قسم کے لیب انویسٹیگیشنز کہ آپ کا فل بلڈ کاؤنٹ یعنی CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو ہے وہ نارمل ہو، آپ کو تھرومبوسائٹوپینیا نہ ہو یعنی پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کا نارمل ہو، آپ کو کرونک لیور ڈیزیز نہ ہو، آپ کے لیور فنکشنز ڈی رینج نہ ہو، اور خصوصاً جو زیادہ عرصہ اس کا استعمال کرتے ہیں ان میں رینل فنکشنز یعنی آپ کے گردے کے فنکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ان پر آپ کی نظر ہو، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ آپ کا گردہ جو ہے وہ ایکیوٹ رینل فیلئر یا خدا نخواستہ نیفروپیتھی کا شکار ہو کے آپ کرونک رینل فیلئر کا شکار نہ ہو جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔